إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه أجمعين والسامعين آپ سب دوستوں کو دیکھ کر اور آپ کے کہتے ہیں ہر انسان کی موجودگی کا اپنا ایک احساس اس کی ایک خوشبو جس طرح درخت ہوتے ہیں بیری کا درخت بھی ہے ببول کا بھی ہے شیشم کا بھی ہے اور بے شمار درخت نیم کا بھی ہے اگر آپ شیشم کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں گے ایک احساس آپ کو ملے گا ببول کی چھاؤں میں بیٹھیں گے وہ ایک الگ احساس ہوگا کبھی آپ یہاں تو پنجاب کے ہمارے بھائی اکثر زراعت پیشہ ہیں وہ جانتے ہیں اس کے درخت کی چھاؤں کا احساس مختلف ہوتا ہے نیم کے درخت کے چھاؤں تلے اگر ہم بیٹھیں تو اس کی چھاؤں کا ایک منفرد احساس ہوتا ہے تو یہ تو ہو گئے درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر فرما دیے اور جو اس خطۂ زمین پر جس طرح انسان حق رکھتے ہیں اسی طرح یہ درخت بھی اس زمین میں ہمارے حصہ دار ہیں جتنا ہوتا ہے باپ اس کی اولادیں ہوتی ہیں بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اس وقت کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک تعلق رکھتا ہے اگر کوئی چیز دے گا بھی تو بیٹوں کو بھی دے گا بیٹوں کو بھی دے گا اگر اللہ ہر ایک کے والدین کو خوش رکھے وہ رخصت ہوتا ہے تو جو اس کا ترکہ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تو یعنی وہ سارے اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں تو اس زمین کی جو ایک خوبصورت تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی جو انسان ذات کو اس میں خلیفہ بنا کر نائب بنا کر بھیجا ہے ہم اس پورے زمین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں ہم خادم ہیں اس زمین کے اس پورے نظام میں اور بہت ساری چیزیں کیونکہ اس وقت درخت کا ذکر آ رہا تھا تو وہ بھی باقاعدہ حصہ دار ہے ہم ان کو بے دخل نہیں کر سکتے اگر بے دخل کریں گے تو یہ ہمارا نقصان ہوگا کائنات کا ایک طریقہ ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول اور اپنے طریقے کے مطابق اس کائنات کو چلاتا ہے ہر چیز کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے چونٹی کی اہمیت ہے تو وہاں ہاتھی کی بھی اہمیت ہے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے ہاتھی چونکہ بہت بڑا ہے تو وہ زیادہ عام ہے اور چونٹی کی اہمیت نہیں ہے یہ قدرت کا نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے تو دوستو ہر درخت کی چھاؤں کا اپنا احساس ہوتا ہے اتنے پیارے پیارے دوست یہاں آئے ہیں تو ہر دوست اپنے ساتھ اپنی ایک الگ سی خوشبو لے کر آیا ہے اپنا الگ سے احساس لے کر آیا ہے جب آپ کی قربت میں عاجز بیٹھا ہے اور مجھے آپ نے اس نمایاں جگہ پر بٹھایا ہے اور عاجز آپ سب کو دیکھ رہا ہے تو میرے دل میں ایک اچھا احساس پیدا ہو رہا ہے ایک مسرت محسوس ہو رہی ہے ایک سکون محسوس ہو رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کی شخصیت آپ کے اندر میں ایک خوشبو ہے ایک محبت ہے ایک پیار اور احساس ہے اس وجہ سے تو جو آپ محبتوں کے پھول لے کر آئے ہیں ایک پیار بھرا احساس لے کر آئے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ایسے قیمتی لمحات آج کی مصروف زندگی میں کہاں ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ہمیں ایسا موقع ملے کہ دوست ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں
हुजूर ने सलात वसलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये महफिल, ये लम्हे, ये चंद घड़ियां, ये जहां तक सूरज की रोशनी जाती है, उस सारी चीजों से बढ़कर ये चंद लम्हे हमारे लिए कीमती हो जाते हैं। सूरज की रोशनी कहां कहां नहीं पहुंचती। तो ये खुशबू, ये मोहब्बत, ये एहसास आपकी शनाख्त होनी चाहिए। तो एक दोस्त है अपना खास इत्र लगाता है, परफ्यूम लगाता है, तो वो खुशबू, वो परफ्यूम उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्त आता है दरवाजे पर तो पहले खुशबू का झोंका अंदर आ जाता है। तो हम उसकी खुशबू से जो वाकिफ होते हैं, तो भाई पहले से ही हमारा दिल, हमारा दिमाग बता रहा होता है कि फुला साहब आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने चेहरा दिखाया भी नहीं है। ये तो इत्र की खुशबू हुई, ये हमारी खुशबू नहीं है, ये इत्र का कमाल है। आज इस बात कर रहा है आपकी खुशबू, आपके अंदर जो एक मोहब्बत भरा एहसास है, आज उसकी बात कर रहा है। जहां भी हम बैठे तो जो भी हमारे आसपास हो उनको करार मिल जाए, उनको सुकून मिल जाए। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह ताला का जिक्र होगा, मोहब्बत होगी, मुर्शिद कामिल की निस्बत होगी। तो खुद ब खुद वो लोग जिनके अंदर जरा सा भी इसमें ज़ौक़ है, पहचान है, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे। कहेंगे आप आए हैं, वो बोले या न बोले, उनका दिल बोलेगा। आप और हम तो हमेशा कहते हैं ये रूहानी सिलसिला है, ये रूह का रूह के साथ ताल्लुक होता है। तो इस ताल्लुक को हम जिस्मानी राब्ते से, ताल्लुक से मुमासलत नहीं दे सकते। इसके लिए ज़मान और मकान कोई हैसियत नहीं रखते। भाई वो मेरे करीब आकर बैठे, मेरे घुटनों से घुटने मिलाकर बैठे, तो फिर उसको मेरी कुर्बत का एहसास मिलेगा। इस दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा सिलसिला नक्शबंदी ये रूहानियत से लबरेज है। भले जिस्मानी तौर पर हम दूर भी हैं, लेकिन रूह हमारे जुड़े हुए। इसको आप समझने की कोशिश करें और उसको ज़ेर अमल लाने की कोशिश करें, तो फिर ये जिस्मानी दूरी भी रुकावट नहीं बनेगी। तो रमजान मुबारक की आमद है, पेशगी मुबारक हो आपको। इस बाबरकत महीने में हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें, जो रमजान मुबारक का एहतराम है उसको हम सरंजाम दें, हम रोजे रखें। वो लोग जिनको उज़र है, शरई तौर पर डॉक्टरों ने उनको हिदायत दी है कि आप रोजे रखने के बजाय कफारा दें, तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो वो उन मेडिकल साइंस की रोशनी में वो फैसला कर सकते हैं। शरीर में गुंजाइश है, अपने आप को तकलीफ में डालने के बजाय आप डॉक्टर की हिदायत को नजर में रखें। वैसे जिनको अल्लाह ताला ने सेहत दी है, हमने रोजे रखने हैं और रोजे में इस तरह रखने हैं कि हमारे दिल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तकवा से, मोहब्बत से, कुर्बत से हमारे वो दिल लबरेज हो जाए। सिर्फ भूख और प्यास काटने का नाम रोजा नहीं है, इसके लिए एक बाकायदा इंसान के अंदर की तब्दीली जरूरी होती है। कल भी ये गुफ्तगू हो रही थी। तो माशाल्लाह उस रमजान के महीने में हम रोजे भी रखेंगे और इंशाल्लाह दोस्तों को अर्ज की गई है एक छोटा सा दुनिया की जरूरी तैलीम का एक हिस्सा तश्कील दें। वो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द वो मुख्तसर सा जामे बुनियादी जरूरी मसाइल पर मुश्तमिल वो निसाब हम दोस्तों तक पहुंचेगा और हम उसको पढ़कर उससे मुस्तफीद होंगे और हम उसको याद करेंगे, ताकि हमारी इबादतें, नमाज है, रोजा है, हज है या और जो फराइज है वो सही तरीके से हम अदा कर सकें। वैसे तो आप सबको इल्म होगा, लेकिन इस बुनियाद पर कि शायद किसी दोस्त को जरूरत हो तो वो उससे इस्तेफादा कर सके। मतलब क्या ही अच्छा हो, हर ब्रांच में वो निसाब मौजूद हो, हर ब्रांच का जो मेंबर है वो उसको अच्छी तरह पढ़े। मतलब अगर छोटे छोटे उस पर उसके टेस्ट भी रखे जाए ताकि हम उन चीजों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर सकें। और हमें किसी मुफ्ती बनने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बुनियादी जरूरी तालीम हासिल करनी है, तो हमारे लिए काफी है। और हमें
اس کے علاوہ جو کام کرنا ہے وہ اپنے قلب پر اور اپنے روح پر کام کرنا ہے. محنت جو ہم کہیں اور صرف کریں وہ یہاں پر صرف کریں کہ تاکہ دل کا سر ایسا صاف ہو جائے, ایسا ایک خرابیوں سے اور اتنا جو بھی اس میں ہم نے چیزیں پال رکھی ہیں ان سے پاک ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عرش بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہمیں دل میں نظر آئے. یہ رمضان میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی اور ہم کریں گے, علم بھی حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ ذکر و مراقبہ سے مستفید ہوں گے. اور ساتھ میں آپ نے روحانی طلبہ جماعت کے دوستوں نے بھی رپورٹ پیش کی, جماعت اسلام مسلمین کے دوستوں نے بھی رپورٹ پیش کی, جمعیت علماء کی بھی ملاقات ہوئی. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو جماعت کا پیغام ہے وہ ساری یہ تنظیم کے عہدیداران اپنے اپنے حلقے میں اس کو بڑھائیں. جیسے رمضان کے مہینے علماء اس معاملے میں ہمارے بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. یعنی اچھا ہو کہ کوئی درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو اور مختصر ہو اور جامع ہو, زیادہ لمبا بھی ہو کہ لوگ تھک جائیں, مختصر ہو. یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے دوست قرآن مجید کی صورتیں یاد کریں, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمارے دوست تجوید قرأت سیکھیں قرآن مجید کی صحیح تلاوت, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے شوق اور ذوق پر اس کا انحصار ہے. اور مثالی برانچز کی بات ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ کسی حد تک مثالی برانچز کا قیام عمل میں آیا ہے. دوستوں سے گزارش ہے کہ مثالی برانچز کی جو خصوصیات ہیں وہ کتنی 7 ہے, 8 ہے, 10 ہے, جو بھی ہے ان کو آپ ترتیب دے کر اور وہ نمبر وائز لکھ دیں. ہر برانچ والے کو پتا ہے کہ یہ 6, 7 یا 8 جتنی بھی خصوصیات ہیں جو خاص کام ہے اگر میں ہمارے برانچ میں موجود ہوں گے تو یہ برانچ مثالی بن جائے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں قرآن مجید کی تعلیم کا اہتمام کریں, ہمارے بچے قرآن مجید پڑھیں اور وہاں باقاعدہ مراقبہ ہو, وہاں پر ہفتے وار اجتماع ہوتا ہو, وہاں بنیادی طور پر جو ضروری کتابیں ہیں جس سے استفادہ ہم کر سکیں وہ موجود ہوں. وہاں جس طرح بھی ہمارے نوجوان جانا بتا رہے تھے کہ ہم دوستوں کا میڈیکل جو ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کے وہ ہم کرتے ہیں. یہ جو اکوپمنٹس ہیں 2 یا 3 بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے, بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے موجود ہوں. اور ویسے بھی ہم سب احباب آپس میں یہ وعدہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم روزانہ واک کریں گے. ہم سب نے وعدہ کیا 40 منٹ کی واک کریں گے اور واک بھی ایسے دھیرے ڈھالے انداز میں نہیں, اتنی رفتار سے کہ ہمارا جسم گرم ہو جائے, تھوڑی مشقت کا عنصر اس میں شامل ہو. تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا دھیان رکھیں, خیال رکھیں اور مثالی برانچز سے وفود بھی نکلیں. 2 یا 3 دوستوں کے وفود نئے علاقوں میں تشریف لے جائیں, وہاں یہ پیغام جو ہے طریقہ لے کر پہنچائیں. خلفائے کرام سے گزارش ہے کہ آپ اپنی محنت کو بڑھائیں, نئے علاقوں میں پہنچیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بہترین موقع عطا کیا ہے. اپنی صلاحیتوں کو, اپنے ہنر کو, اپنی خوبیوں کو اتنا بہترین طریقے سے استعمال کریں کہ نئے لوگ جماعت کے اندر راغب ہوں, داخل ہوں, متوجہ ہوں اور وہ مستفید ہوں. جس طرح ہم یہ عرض ابھی دوست بتا رہا تھا کہ یہ ہم لمبا سفر کرنے جا رہے ہیں, اس میں جاری ہے ہمارا سفر اور اس سفر میں انشاءاللہ ہم سب اکٹھے رہیں گے اور یہ طلب اور جستجو ہماری قائم رہے گی. کوئی سرسوں پر ہاتھ کے کلبے پر سرسوں اگانے والی بات نہیں کی جا رہی ہے. یہ ایک پروسیس ہے, ایک سفر ہے جس کا بنیادی نقطہ ہے طلب. مجھے چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت, مجھے چاہیے علم, مجھے چاہیے سلامتی, خدمت, اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ سفر ہمارا جاری رہے گا اور اس سفر کے کرتے کرتے اگر ہم مر بھی گئے نا
तो हम पहुंचे हुए लेके हम पहुंचे हुए कर पाएंगे। तो इसलिए ये जुस्तजू, ये मोहब्बत, ये जोश दिल में रखकर अपना सफर जारी रखें। कभी भी ये न समझें कि मैं तो फारिग हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ। भाई आप हमारे मशाइख ने कहा एक सफर दर बदर, 7 शराइत लक्ष्मण हजरत ने अब्दुल खालिद इख्तियार ने बताया, उसमें एक है सफर दर बदर, यानी बैठा हुआ है अपने वतन में, घर में, लेकिन उसका सफर जारी है। जिस्मानी सफर नहीं है, रूहानी सफर है। वो अल्लाह तआला की तरफ, कुर्बत की तरफ, उसके हुजूर की तरफ उसका हर कदम, हर रोज एक नया कदम आगे होता है। तो ये वतन में बैठे हुए, आप सोए हुए भी हैं, आपका सफर रूहानी जारी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर आपका ताल्लुक मुर्शिद कामिल से जुड़ा हुआ है, मुर्शिद कामिल के हाथ में हमारी नकेल है। अल्लाह। जिस तरह ऊँटों का काफिला होता है, उस ऊँटों के काफिले में बड़े कीमती महंगे ऊँट भी होते हैं, उन पर ये बड़ी कीमती चीजें लादी गई होती थी। हो सकता है उन पर हीरे हो, जवाहरात हो, सोना हो, चांदी हो, या और कोई कीमती चीजें हो। किसी पर अनाज होता है, वो काफिले निकलते थे, किसी पर अनाज होता है, किसी पर कपड़े होते हैं, किसी पर जो है वो कोई और चीज होती है। अब लंबा काफिला है, सैकड़ों ऊंट है, लेकिन जो शुतरबान है वो सबसे पीछे वाले ऊंट पर नजर रखता है। जो कमजोर सा ऊंट पीछे आ रहा है, उसको इस काफिले में बांधा गया है, तो वो भी पहुंचे, उसकी ज्यादा फिक्र होती है। अगर खुदा न खास्ता हम जिस्मानी तौर पर कमजोर भी हैं, यकीन रखें मुर्शिद कामिल की नजर हम पर ज्यादा दुनियावी लिहाज से अगर हम मिस्कीन और गरीब हैं, यकीन रखें कि मुर्शिद कामिल की नजर हम पर ज्यादा है। तो वो उसके हाथ में नकेल है, और उसका कमाल ही ये है कि जो नाकारा है, जो कमजोर है, उसको मंजर पर पहुंचाए। इसलिए कभी भी ये फिक्र और ये सोच हमारे दिल में ना आए कि हम नजर करम से दूर हैं। हमारी मोहब्बत और हमारा ताल्लुक, इसमें कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तो ये जो एक काफिला चल रहा है, हम इसमें जुड़े हुए हैं और ये सफर जारी है। क्या ये सफर जारी रखने की हमारे अंदर अगर उमंग है, तो फिर ये बड़ा खूबसूरत सफर है, हसीन सफर है। क्योंकि हमारे जो शुतरबान है वो बड़े कमाल, बड़े अजमत वाले हैं, और उन्होंने ये सारे रास्ते देखे हुए, और रास्तों की जो ऊंच नीच है उससे भी वाकिफ है। जो इस रास्ते के दाएं बाएं चोर उचक के डाकू बैठे हुए उनको समझते हैं, और उनके पास ताकत भी है, उनके पास सब्र भी है, उनके पास हौसला भी है, और मंजिल उनके दिलो दिमाग में मौजूद है। जब इस तरह के काफिले में हम जुड़ चुके हैं, तो फिर हमें क्या फिक्र? हम दीवार उमतरा जो बाशत शू तो कुश्ती वहाँ, हम अजमूज बारा जो बाशत लोह किश्ती वहाँ। जब कश्ती का मल्लाह नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठने वालों को फिर क्या फिक्र? पानी की क्या बुलंदी थी, कुरान मजीद फरमाता है कि आसमानों को छू रहा था पानी, लेकिन नूह की कश्ती जा रही थी, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जा रही थी, और उसमें बैठने वाले पुरसुकून थे, जानवर भी थे तो वो भी पुरसुकून थे। तो दोस्तों, आप और हम इस चीज पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। दरबार पर जो आवे जल्दी मुराद पावे, दरबार पर जो आवे जल्दी मुराद पावे, मुंह मोड़ कर किसी को जाना है, कोई जबरदस्ती है नहीं, कोई और काफिला आपको पसंद है जा सकता है, कोई फिक्र नहीं। लेकिन हमने तो इसी काफिले के साथ जुड़े हुए और मरते दम तक इस काफिले का हिस्सा रहना है। तो
تو دوستو آپ اپنے اس کام کو ضرور جاری رکھیں، اور جماعت جماعت کی جو خدمات ہیں اس سے ہمیں بڑی توقعات ہیں. نہ صرف خود تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، جس طرح یہاں تعلیم لکھا ہوا ہے تو تعلیم کے ساتھ ہنر بھی ہے، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں تعلیم اور ہنر. تو ہمارے نوجوان ہنر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، نوجوانی سے نو عمری سے. تو یہ تو ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، اس پر مختصراً یہ عرض کی جا رہی ہے کہ آپ نوجوانوں نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا ہے. پلمبنگ سیکھیں، کارپینٹنگ سیکھیں، سلائی کا کام سیکھیں، الیکٹریشن کا کوئی چھوٹا سا کام کوئی نہ کوئی ضرور سیکھیں، اور ساتھ میں علم حاصل کریں. اور کوئی بھی ہنر کا آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کمیوں کا کام ہے، نہیں، ہنر والا بادشاہ ہے، کمی نہیں ہے. جس کے پاس ہنر ہے وہ بادشاہ ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، بھوک سے نہیں مرے گا. تو انشاءاللہ یہ نوجوان اس میدان میں آگے بڑھیں گے، اور جہاں جتنی جماعت اسلامی مسلمین کی گجرانوالہ ڈویژن میں برانچز ہیں تو ہر برانچ جماعت اسلامی مسلمین کی اس میں وہ ہے جماعت کی برانچ ضرور بننی چاہیے. اس لیے ہمیں خلفائے کرام کا تعاون چاہیے، جماعت اسلامی مسلمین کا تعاون چاہیے، جمعیت علماء کا تعاون چاہیے، اور روحانی جماعت کے نوجوانوں کا شوق اور رابطہ کرنا اور گزارش کرنا، اس لیے ہمیں یہاں برانچ بنانی ہے. تو جو بھی نوجوان لوگوں کی برانچز اس مرتبہ نظر آئی ہیں، دوبارہ ہمیں یہ برانچز اگر 10 ہیں تو یہ 20-30 تک ہمیں چاہیے. اگر 20 ہے تو 40 تک چاہیے. تو فیصلہ آباد والے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، لاہور والے بھی آئے ہوئے ہیں. انہیں آج کو یاد ہے، دوست ہم سفر کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، دوستوں نے کہا کہ لاہور میں صرف ایک برانچ ہے. اب ماشاءاللہ کتنی برانچ ہے؟ یہ 50 سے زیادہ برانچ ہے. اچھی طرح یاد ہے، ہم سفر کر کے آ رہے تھے، اس میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے کہیں فیصلہ آباد سے یا کہیں کتنی برانچز ہیں، تو کہا گیا صرف ایک برانچ ہے. تو لاہور والے 50 تک پہنچے تو گجرانوالہ والے کیوں پیچھے رہیں گے؟ ماشاءاللہ وہ تو زیادہ تگڑے ہیں اور زیادہ پیمان ہیں اور زیادہ باہمت ہیں. تو لاہور والے اپنا جو ہے وہ کمر کس لیں، یہ پہنچے گے آپ کو انشاءاللہ. اور فیصلہ آباد والوں سے بھی انشاءاللہ آپ کا سیالکوٹ کے ہمارے دوست ہیں، گجرانوالہ کے ہیں، اسلام آباد کے دوست ہیں، چکپال کے دوست ہیں، سرگودا کے دوست یہاں نظر آئے. وہ بڑی مسرت ہوئی سرگودا کے دوستوں کو دیکھ کر، پیشاب کے دوستوں کو دیکھ کر. ان سب علاقوں میں دوبارہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ وہاں کام بڑھ گیا ہے. اللہ اللہ ہماری دعائیں ہیں. اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں آپ توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کے دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، یہ خیال اور توجہ سے ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دل میں آ رہا ہے. مرشد کا تصور کریں، وہ خیر آنا شروع ہو جائے گا، اور ذکر بھی آپ کا کئی گنا بڑھ جائے گا. ہم سب نماز کی پابندی کریں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں. محبت، صحبت، ادب، نسبت اور رابطہ رکھیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کریں. بڑی خوشی ہوئی ہمارے دوستوں کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، آپ کے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی بہتر سے بہترین تعلیم حاصل کریں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ علم کا حصول مسلمان مردوں پر بھی لازم ہے، مسلمان عورتوں پر بھی لازم ہے. حضور نے فرمایا کہ علم میرا ورثہ ہے. تو یہ ہمارے لڑکوں کو ملے اور لڑکیوں کو ملے. قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، اور پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی کی اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں. ان کو پیار اور شفقت سے رکھیں. ہمیشہ عرض کی گئی ہے کہ ہر دوست نے ایک کھانا اپنے خاندان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کر کھانا، اور بچوں کو موقع دلائیں کہ وہ گفتگو کریں اور ہم ان کی باتیں سنیں. کبھی بھی ان کو ایسا سے کمتری مت ڈالیں گے، کیا بات کر رہے ہو، جو بھی بات کر رہے ہیں آپ سنیں اور ان کو آپ کی اچھی باتیں بتائیں. تو گھر کا ماحول جب میاں بیوی کے آپس میں محبت ہوگی، اتفاق ہوگا، تو بچوں پر اچھے احساس ہوگا. جزاکم اللہ خیر. میرے مرشد